अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अरसला। प्रोग्राम नाकाबिले फरामोश में बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने हमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज क्लिप हमें सेंड की है, मगर उन्होंने हमें अपना नाम नहीं बताया और इस इलाके का भी नाम हमें मेंशन नहीं किया। पहले आप ये वीडियो देख लें। ये पुलिस स्टेशन ट्रेनिंग सेंटर की वीडियो है जो हमारे लिसनर ने हमें भेजी। इसमें आप देख सकते हैं कि दो अजीब मखलूक़ात देखी गई हैं जो कि सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई हैं। और ये दूसरी वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें भी एक मखलूक आपको नज़र आ रही है। दोस्तों, ये थी वीडियो जो हमारे लिसनर ने हमें भेजी और हमने आप तक पहुंचा दी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्या लगता है। बढ़ते हैं दूसरे वाक़े की तरफ। ये वाक़या जिन्होंने हमें भेजा है उनका नाम फहमीदा जवाद है और उनका ताल्लुक़ कराची से है। और यह वाक़या मैं उन्हीं की ज़बानी आपको बताने जा रही हूँ। मेरा नाम फहमीदा जवाद है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये 1999 का वाक़या है, जब हम मुज़फ़्फ़राबाद में एक सोसाइटी में रहते थे। हमारा जो घर था उसके बिल्कुल सामने एक पार्क था जो कि बहुत सुनसान पड़ा हुआ था। और हमारे देखते ही देखते वो पार्क बनना शुरू हुआ। उसके बाद शाम में सोसाइटी के लोग चहलकदमी करने के लिए वहाँ जाते। हम बस दो ही बहन भाई थे। हाल ही में मेरे भाई की शादी हुई थी, उसके दो बच्चे थे। उस घर में आए हुए हमें 2 महीने गुजरे थे। अक्सर भाई भाभी रात का खाना खाने के बाद पार्क में वॉक के लिए निकलते। उन दिनों में अपनी स्टडी में मसरूफ़ थी, मेरे पेपर्स शुरू होने वाले थे। कुछ दिनों तक तो मामला नॉर्मल चलता रहा। एक दिन भाभी मगरिब होते ही पार्क चली गई। रात को भाई जब घर आए और भाभी का पूछा तो वो भी फिर पार्क चले गए। रोज़ाना यही होने लगा। भाभी बेचैन रहती, सारा दिन परेशान रहती और मगरिब होते ही पार्क चली जाती। रात में भाई के पार्क जाने के बाद वो वापस उनके साथ आती। वालदा ने पूछा भी तो कहने लगी कि मेरी वहाँ दोस्त बन गई हैं, अच्छा टाइम गुजरता है। पता नहीं उनको दिन ब दिन क्या होता चला जा रहा था, ना ही वो बच्चों को तवज्जो देती। और रात 11 बजे के बाद भाई उनको साथ लाते। इसी वजह से घर में बदमज़गी फैलने लगी। एक दिन भाई ने बताया कि आधी रात को मेरी आंख खुली तो कोई बातें कर रहा था। जब मैंने बिस्तर पर देखा तो वो बेड पर नहीं थी, बालकोनी से आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं खामोशी से उठकर बालकोनी की तरफ गया तो आवाज़ें रुक गईं और भाभी बाल खोले पार्क की तरफ मुँह करके खड़ी हुई थी। पार्क में बिल्कुल सन्नाटा अंधेरा था। उनसे पूछा तो वो बगैर बात किए वापस आकर सो गई। और फिर रोज़ाना यही होता। भाई परेशान रहने लगे और एक दिन फिर भाभी मगरिब के बाद चली गई। भाई जब रात को 11 बजे घर आए और पार्क से उनको लेने गए, भाई ने बताया कि वो किसी से बातें कर रही थी और इल्तिजा कर रही थी कि वो उनका पीछा छोड़ दें। वो बेंच पर बैठकर दरख्त की तरफ मुँह करके बातें कर रही थी। दरख्त बहुत ही घना था और अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि वो जिस कोने में मुँह करके बात कर रही थी वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था।
اور نہ ہی وہاں پر کوئی لائٹ تھی۔ مجھے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں قریب گیا اور پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہی ہو تو وہ کچھ بولنے لگی۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی مگر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہوا ہو اور خاموش کروا رہا ہو۔ وہ ڈری ہوئی گھبرائی ہوئی تھی۔ جب میں ان کو گھر لا رہا تھا تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کون ہے پیچھے، کس کو دیکھ رہی ہو؟ تو وہ خاموش رہی۔ انہوں نے کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا۔ نہ ہی وہ بچوں کو دیکھتی، نہ سوتی، سوکھ کر کانٹا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہم جب ان سے اس بات کی وجہ پوچھتے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ امی اور بھائی نے ارادہ کیا کہ کل ہی کسی عامل کو لے کر آئیں گے۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ بھابھی اپنے کمرے سے چیختی ہوئی باہر آئیں اور رونے لگی۔ بھائی کے پاؤں پکڑ لیے کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو، وہ مجھے مار ڈالیں گے یا وہ مجھے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ مجھے معاف کر دو، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ ہم حیران تھے کہ وہ کئی راتوں سے جاگ رہی تھیں۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے ان کو سلایا تھا۔ کمرہ بھی بند تھا تو ان کو کمرے میں آواز کس سے آئی؟ دوسرے ہی دن بھائی نے عامل صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو گھر لے آئے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ باہر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تو ہم نے دیکھا کہ بھابھی دروازے سے گھر میں داخل ہو رہی ہیں۔ سب لوگ سر پکڑ کر رہ گئے کہ بھابھی تو کمرے سے صبح سے باہر ہی نہیں نکلی تو کیسے وہ باہر جا سکتی ہیں۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی اور رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ عامل صاحب پڑھتے رہے۔ اس کے بعد بھابھی ایک جگہ جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور جیسے ہی وہ کمرے میں جا رہی تھی تو خود بخود دروازہ کھلا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا بغیر ہاتھ لگائے۔ عامل صاحب کچھ دیر پڑھنے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میں کل پھر اسی ٹائم آؤں گا، اور پھر دم کیا ہوا پانی دیا کہ چاروں طرف گھر میں چھڑک دیں اور ان پر نظر رکھیں۔ میں کل پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا۔ جس پارک میں یہ جاتی تھی وہاں پر ایک جنات کی فیملی کا برسوں سے بسیرا ہے اور اب وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں، اور اب وہ ان کو اذیت اور دھمکیاں دے رہی ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کچھ بھی مت بتانا ورنہ ہم جان سے مار ڈالیں گے۔ ہم پوری رات نہیں سوئے۔ بھائی کمرے کے باہر ٹہلتے رہے۔ دوسرے دن صبح ناشتے کے ٹائم پر جب بھائی کا کمرہ کھٹکھٹایا تو بھائی نے دروازہ کھولا۔ والدہ نے کہا کہ بھابھی کو اٹھا دو۔ جب بھائی کمرے میں گئے اور دیکھا کہ بھابھی کمرے سے غائب ہے تو سر پکڑ کر رہ گیا کہ ابھی تو یہاں پر سو رہی تھی، کہاں گئی؟ پورا گھر چھان مارا، باہر جا کر دیکھ لیا مگر گیٹ لاک تھا۔ سب جگہ تلاش کیا مگر وہ نہیں ملی۔ عامل صاحب کو جب فون کیا تو وہ کچھ دیر پڑھائی کے بعد کہنے لگے، انہوں نے بتایا کہ وہ اب نہیں آئیں گی، وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ سب پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ گھر میں ماتم مچ گیا، رو رو کر سب کا برا حال تھا۔ تھانے میں رپورٹ بھی کٹوائی، جگہ جگہ ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ اب میرے بھتیجے بھتیجیاں بڑے ہو گئے ہیں۔ آج بھی جب یہ واقعہ ہمیں یاد آتا ہے تو خواب لگتا ہے، اور یہ سب کیا معاملات تھے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر آج بھی ہم یہ واقعہ فراموش نہیں کر پائے۔ دوستوں، یہ تھا واقعہ جو فہمیدہ جواد نے ہمیں کراچی سے بھیجا۔ آپ بھی اگر اپنے واقعات ہمیں سینڈ کرنا چاہتے ہیں، وائس کرنا چاہتے ہیں، ہماری اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر بھی کر لیں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، بآسانی آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ چلتی ہوں، پھر سے لوٹ کر آؤں گی ایک اور نئے ناقابل یا فراموش واقعے کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، دعا میں یاد کریے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔